بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر رنگ ساز تھا اور ساری ساری رات کپڑے رنگتا رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہاری مدد کر دوں گی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب شوہر نے کہا اگر تم نے میرے کسی کام کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس دن کے بعد سے کافی کچھ عجیب ہونے لگا، کیونکہ میں جب بھی باہر نکلتی مجھے ہر عورت عجیب سی نظروں سے گھورتی۔ میں مزید حیران ہوتی، سب کہتے تھے کہ شوہر جس کے بھی کپڑے رنگتا ہے وہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ ایک رات میں نے چوری سے اپنے کپڑے شوہر کے رنگنے والے کپڑوں میں رکھ دیے تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھ پر آفت ٹوٹ پڑی جب میں سبزی کے تھیلے اٹھائے بازار سے گھر لوٹ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی کہ مجھے دیکھ کر گلی کے کونے والے مکان کے دروازے پر کھڑی عورت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے، اور جیسے ہی میں اس کے دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے میرے منہ پر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ بھلا ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس قدر بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ میرا ارادہ تو ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کا تھا۔ میں اس علاقے میں نہیں آئی تھی کیونکہ میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی، اور ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور سلام دعا کے ذریعے آس پڑوس سے جان پہچان کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن گلی کے ایک گھر میں محفل میلاد کی تقریب منعقد ہوئی تو میں نے بھی اس میں شرکت کرنے کے بارے میں سوچا تھا کہ میں گلی والوں سے ملاقات کر سکوں، اور اسی ارادے سے میں میلاد کی تقریب میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھی ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تم رنگ ساز شاہد کی بیوی ہو نا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ تو اچانک ہی ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ وہاں بیٹھی عورتیں مجھ سے عجیب سی چمگوئیاں شروع کر دیں۔ وہ سب مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ان سب کے چہرے کے تاثرات نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ یہ جو بھی تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میرا دل اچانک ہی محفل سے اچٹ ہو گیا اور میں خاموشی سے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ مجھے محلے والیوں کا یہ رویہ بالکل ہی سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں یہ بات کس سے پوچھتی؟ میرا شوہر ایک رنگ ساز تھا اور وہ ساری رات کپڑے رنگا کرتا تھا اور سارا دن سویا پڑا رہتا تھا، اور سارے گھر کے کام کاج میں خود ہی نمٹایا کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی ایک رشتے والی کے توسط سے کی تھی۔ میرے ابا ایک غریب مزدور تھے اور ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ غریبی نے میری خوبصورتی بھی کھا لی تھی اور میرے لیے رشتے بھی نہیں آئے تھے۔ مجبوراً ابا نے اپنی ایک جاننے والی رشتہ کرانے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ میں 28 برس کی ہو رہی تھی اور ابھی تک اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنے پیا کے آنگن میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن غریبی نے میرے تمام ارمان مار دیے تھے۔ میں نے تو وقت کے ساتھ ساتھ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں جان گئی تھی یہ خواب ہم غریبوں کی آنکھوں میں زخم بن کر چبھتے ہیں اور امیروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ رشتہ کرانے والی نے کئی رشتے دکھائے اور پھر ابا کو شاہد کا رشتہ میرے لیے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی اور اس کا اپنا کام تھا۔ یہ سب بڑھ کر کہ شاہد کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا اور اس کا گھر بھی ذاتی تھا۔ ابا کو لگا کہ شاہد سے بہتر میرے لیے شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی شاہد کے ساتھ رشتے کے لیے بات ہوئی تو ابا کو وہ بھی پسند آ گیا۔ شاید ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا، اس کی سادگی سے ہی شادی کرنے کی ترجیح دی، اور میں رخصت ہو کر اس کے آنگن میں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی شاہد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ ساری رات رنگ سازی کا کام کرتا ہے، اس لیے مجھے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ مجھے رات کو زیادہ وقت نہیں دے سکے گا۔ میں نے ایک اچھی اور فرما بردار بیوی کی طرح اس کی بات کو اپنے پلو سے باندھ دیا کہ میں اس بات کو لے کر اسے کبھی پریشان نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی اس کے کام میں دخل اندازی کروں گی۔ شاہد واقعی ہی ایک سیدھا سادہ اور کم گو انسان تھا۔ وہ مجھ سے بھی بہت کم بات کرتا تھا، لیکن وہ میرا خیال ضرور رکھتا تھا۔ ابا کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، لیکن شاہد کے گھر آنے کے بعد یہ مشکل ختم ہو گئی تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ شاہد کے اماں ابا کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بہن بھائی اس سے الگ رہتے تھے۔ وہ سب شادی کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں آباد تھے اور ان کا شاہد سے کوئی ناتا نہیں تھا۔ میں اپنی محبت اور اپنی خدمت سے شاہد کا دل جیتنا چاہتی تھی،
اس لیے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ شاہد رات بھر رنگ سازی کا کام کرتا اور صبح صبح ہی سو جایا کرتا تھا۔ گھر کا سودا سلف لانے سے لے کر بل بھرنے تک تمام کام میں خود ہی سر انجام دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ شاہد کو کبھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اسی لیے میں اس بات کا پورا خیال رکھتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے موسم بدلنے کی وجہ سے شاہد کو ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، ویسے بھی وہ ساری رات جاگ کر آنگن میں کپڑوں کا رونگتا تھا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی شاہد اپنی دعا نہ لیتا اور اسی طرح بخار کی حالت میں کام کرتا رہا، اور اگلے دن اس کا بخار بہت تیز ہو گیا۔ اپنے شوہر کو بیمار دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا، اس لیے جب وہ رات کو رنگ سازی کرنے کے لیے آنگن میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ میں بھی اس کی مدد کروا دیتی ہوں تاکہ جلدی سے کام ختم ہو جائے اور وہ آرام کر سکیں۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بات سن کر شاہد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میری کسی بھی کام میں کوئی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاہد کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے لفظوں میں بات بھی کر سکتا ہے۔ میں تو بس شاہد کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے انہوں نے میری مدد کا کیا مطلب نکال لیا جو مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ میں بنا کچھ کہے کمرے میں لوٹ آئی اور بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ میرے لیے لفظ طلاق کسی گالی سے کم نہ تھا۔ شاہد اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے طلاق دینے کی بات کر رہے تھے۔ اس بات نے مجھے پوری طرح ڈرا دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنی چھوٹی سی بات وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو اگر کل کو مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بنا لمحہ لگائے مجھے سچ میں ہی طلاق دے سکتے تھے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ہر عورت کے لیے اس کا شوہر اور اس کا گھر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ بے مول ہو گیا ہے۔ میری ساری رات تکیے پر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ شاہد اتنی بخار کی حالت میں بھی اپنے کام میں مگن تھے، اور انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ ان کے لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ سودا لینے کے لیے بازار گئی تو واپسی پر مجھے کچھ عورتیں دیکھ کر آپس میں دھیمی دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ میرے کانوں میں شاہد کے نام کی آواز پڑ گئی تھی۔ بہت دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ اب جب اس عورت کے منہ سے میں نے شاہد کا نام سنا تو میرے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے عورتیں شاہد کے بارے میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں اور مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ایک عورت کے پاس رک کر پوچھ لیا کہ مجھے بھی بتا دو، آخر میرے چہرے میں ایسی کون سی خرابی ہے جو مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر اتنے برے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو وہ عورت ہڑبڑا گئی، پھر کہنے لگی کہ خرابی تم میں نہیں، نہ ہی تمہارے چہرے میں ہے، بلکہ مسئلہ تو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ شاہد نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو تم لوگ ہر وقت اس کا نام لے کر باتیں کرتی رہتی ہو؟ شاہد کا میرے ساتھ برا رویہ ایک طرف تھا، لیکن دوسرے لوگوں کے اس کے بارے میں جس طرح چپ چپ کے باتیں کرتے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے رنگ ساز شوہر جس عورت کے کپڑے رنگتا ہے، اس بیچاری کو طلاق ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اسے حقیقت سے واقف نہیں تھے وہی تمہارے شوہر کو کپڑے رنگنے کے لیے دے دیتے تھے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ تمہارے شوہر کا ہاتھ منحوس ہے، اور جس عورت کی چیز پر لگاتا ہے اس کی چیز ہمیشہ کے لیے بے رنگ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس عورت سے غصے میں کہا کہ کیا یہ فضول بات کر رہی ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے شوہر کسی بھی کے بھی کپڑے رنگے اور اس کی طلاق ہو جائے؟ میرے شوہر کے کام کا کسی کی طلاق سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کئی قصے ہم نے سن رکھے ہیں اور کچھ کی سچائی تو معلوم بھی کی ہے۔ سچ میں ہی عورتوں کی طلاق ہو گئی ہے۔ وہ تو اپنی بات پوری کر کے اپنے راستے پر چل پڑی، لیکن مجھے بیچ بنور میں ہی چھوڑ گئی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی انوکھی اور حیران کر دینے والی تھی کہ میرے شوہر کے کپڑے رنگنے سے کسی عورت کی طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں شاہد سے ضرور اس بارے میں سوال کرتی، لیکن رات والے واقعے کے بعد میں نے شاہد کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے دل میں بہت سارے سوالات جنم لے چکے تھے، لیکن ان کا جواب مجھے شاہد سے ملنے والا نہیں تھا۔
شاہد نے طلاق کی بات کر کے ہم دونوں کے درمیان ایسی ایک دیوار حائل کر دی تھی کہ میں اب ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگی تھی۔ میرے ماں باپ نے پہلے ہی بہت مشکل سے شاہد کے ساتھ میری شادی کی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو۔ لیکن آس پڑوس والوں کا یہ رویہ اور لوگوں کی اٹھتی ہوئی سوالیہ نظریں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ یہ بات میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھی کہ میرے شوہر کے کپڑے رنگنے سے بھی کسی کو طلاق ہو سکتی ہے۔ میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی اور میں نے اس کا ایک حل نکال لیا تھا۔ شاہد سارا دن سوتا اور جتنے بھی کپڑے رنگنے کے لیے دروازے پر آتے وہ سب میں ہی لے کر صحن میں ایک کونے میں رکھتی چلی جاتی۔ میں نے بڑی ہی ہوشیاری سے رنگنے کے لیے آئے ہوئے کپڑوں میں اپنا دوپٹہ بھی شامل کر دیا۔ شاہد کے پاس دوپٹے ہی رنگنے کے لیے آتے تھے، اس لیے میں نے بھی اپنا ایک سرخ دوپٹے کا رنگ ان دوپٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ مجھے 1% بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے یا میرا شوہر میرا دوپٹہ رنگے گا تو ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں نے تمام دوپٹوں کو صحن میں ایک کونے پر جمع کر دیا تھا اور واپس کمرے میں چلی آئی۔ شدید بخار کے باوجود بھی شاہد نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا اور ابھی بھی رات ہوتے ہی شاہد نے ایک موٹا سا کوٹ پہنا اور ہاتھوں میں دستانے چڑھا کر رنگائی کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ لیکن اس لمحے میری جان نکل گئی جب شاہد تھوڑی ہی دیر میں لوٹ کر میرے کمرے میں آیا اور میرا دوپٹہ میرے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنا دوپٹہ میرے کام کے کپڑوں میں کیوں ملایا ہے؟ وہ اس قدر شدید غصے میں آ گیا تھا کہ اگلے ہی پل اس نے مجھے طلاق دینے کے لیے اپنا منہ کھولا تھا، اور میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عورتوں کی کہی بات سچ ثابت ہونے جا رہی تھی اور واقعی ہی میں مجھے طلاق ہو جاتی اگر میں شاہد کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے نہ روکتی۔ میں بری طرح رو رہی تھی اور شاہد میرے سامنے کسی غضبناک شیر کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے شاہد کو ہر بات سچ سچ بتا دی کہ کس طرح عورتیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی ہیں اور مجھ سے بات کرنا تو گوارا نہیں کرتی۔ میں صرف سچ جاننا چاہتی تھی اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن نہ جانے شاہد کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ وہ دوپٹہ کسی اور عورت کا نہیں بلکہ میرا ہے، جبکہ میں نے تو ایک سادہ سا سرخ رنگ کا دوپٹہ ہی رکھا تھا۔ میں شاہد کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی اور ان سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات نہ کریں۔ شاہد غصے میں کہنے لگے، اگر تمہیں سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم کبھی بھی میرے کام میں دخل نہیں دو گی۔ اس کے بعد جو کچھ شاہد نے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاہد نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنی ماں کو لوگوں کے مظالم برداشت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ددیال والے بہت ہی ظالم تھے، خاص کر اس کی پھپھو تو اس کی ماں کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی کبھی شاہد کی ماں خوش ہوتی تو اس کی پھپھو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی کہ شاہد کا باپ اسے مارے بغیر نہ رہتا۔ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ شاہد کے باپ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی کو مارنے کی عادت ہو چکی تھی اور جو کسر رہ جاتی وہ شاہد کی دادی اور پھپھو مل کر پورا کر دیتی۔ دراصل شاہد کی پھپھو شاہد کے باپ کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ابا نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ شاہد کی پھپھو شادی کے شروع کے دنوں میں ہی یہ رشتہ ختم کروانا چاہتی تھی، لیکن پھر شاہد دنیا میں آ گیا تو ان کا یہ ارمان ہی رہ گیا۔ لیکن اپنی باوج کے خلاف ان کے دل میں نفرت کم نہ ہوئی اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں زہر گھولتی رہتی۔ اس زہر نے شاہد کا سارا بچپن ختم کر دیا تھا اور وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے کہ جب شاہد ایک دن پھپھو نے اس کی ماں کی بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے شاہد کی ماں کا ایک جوڑا لے کر اپنے کسی جاننے والے مرد کو دے دیا اور اس کے ذریعے شاہد کی ماں کو بدکردار ثابت کر دیا۔ شاہد کی ماں نے لاکھ صفائیاں دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود کو پاکیزہ ثابت نہ کر سکی اور شاہد کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق کر گھر سے نکال دیا اور شاہد بھی اپنی ماں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ شاہد کی ماں نے بہت ہی مشکل سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ شاہد کو ساتھ لے کر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے کے لیے چلی جاتی اور سارا دن دوسروں کی گندگی صاف کر کے اپنا اور شاہد کا پیٹ پالتی۔ شاہد کے دل میں بچپن سے ہی اپنے ددیاد والوں کے لیے نفرت بھر گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو بہت ہی کم عمری سے مار کھاتے دیکھا تھا۔ اس لیے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کے دل میں یہ نفرت بھی بڑھتی گئی اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ ایک دن ان تمام لوگوں سے بدلہ لے گا جن کی وجہ سے وہ اور اس کی ماں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔
اور وقت گزرتا گیا اور شاہد نے رنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے دودیات والے تو اب اس کا چہرہ بھی نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ جب انہیں گھر سے نکالا گیا تھا تو شاہد صرف 4 سال کا تھا۔ اس لیے شاید اسی محلے میں آ کر آباد ہو گیا جہاں اس کے سارے ددیال والے لوگ رہتے تھے۔ اس کی رنگ سازی کا کام مشہور ہوتا گیا تو ایک دن اس کی پھپھو کے گھر سے بھی کچھ دوپٹے رنگنے کے لیے آئے۔ وہ اپنی پھپھو کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد بدلے کی آگ نے اس کے دل میں دوبارہ سے ایک الاؤ دہکا دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ دوپٹے پھپھو کی شادی شدہ بیٹی کے ہیں تو اس نے جان بوجھ کر ایک دوپٹے کے کنارے پر ایک علیحدہ سا رنگ کا نشان لگا دیا، اور اس کے شوہر کا نمبر نکال کر اسے فون کیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی غیر مردوں سے ملتی ہے۔ تمہاری بیوی اپنے دوپٹے کے ایک کونے پر ایک نشان لگا کر ملاقات کے لیے آتی ہے، جس سے مرد تمہاری بیوی کو پہچان لیتے ہیں، اور اس نے مجھے بھی ملنے کے لیے بلایا ہے اور مجھ سے کافی پیسے وصول کیے ہیں، اور اب جب میں نے اس سے دوبارہ ملنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گا، تو اس نے اپنا دوپٹہ ہی رنگنے کے لیے دے دیا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ بچے۔ میں نے ایک انجان نمبر سے فون ملایا اور اس کے شوہر سے بات کرنے کے بعد اپنا فون بند کر کے رکھ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس حرکت کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس وقت میرے دل کو بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ میری ماں کے ساتھ جس قدر زیادتیاں کی گئی تھیں، میں ان سب کا ازالہ چاہتا تھا۔ میری ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن میرے دل میں اب بھی ان کی یادیں زندہ تھیں۔ میری پھپھو کی بیٹی کا شوہر اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں میرے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کا دوپٹہ لینے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ابھی میں نے رنگا نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی مجھے دکھا دو، مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو اس نے اس دوپٹے کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور وہ اسے عجیب سا نشان نظر آ گیا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے چلا گیا، لیکن مجھے خبر ملی کہ اگلے ہی دن پھپھو کی بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی، لیکن مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، انہیں اس کا بدلہ تو جانا ہی تھا۔ میری ماں کی بربادی کے بدلے ان کی بیٹی کا گھر برباد ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر اس کے بعد ایک دن میری تائی کی بہو کا دوپٹہ رنگنے کے لیے آیا اور میں نے اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی کیا۔ اس بار مجھے نتیجہ کچھ مختلف نہ تھا۔ میرے تایا کا بیٹا میرے دروازے پر آیا اور اپنی بیوی کا دوپٹہ ایسے ہی لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں میں ان کی بھی طلاق ہو گئی۔ بات پھیلتی چلی گئی اور باتوں باتوں میں میری رنگ سازی کا ذکر بھی آ گیا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس قصے کا پیش کیا اور ایک دوسرے کو سنایا، جس کی وجہ سے میرا کام بھی بدنام ہو گیا۔ میری وجہ سے صرف 2 ہی عورتوں کی طلاق ہوئی تھی، لیکن عورتوں نے خود ہی یہ بات مشہور کر دی کہ جو عورت مجھ سے دوپٹہ رنگواتی ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ بہت ساری عورتوں کی طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے میرا کام پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، اور لوگ اب بھی مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن محلے میں میں ضرور بدنام ہو گیا تھا۔ اپنی تائی اور پھپھو کا گھر اجاڑ کے مجھے سکون آ گیا تھا، کیونکہ انہی دونوں عورتوں کی وجہ سے میری زندگی بھی اجڑ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے کام کو ہاتھ لگانے سے اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ دوپٹہ رنگنے کے لیے گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور تم میری مدد کرنے کے لیے ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھو جس سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن میں یہ بات تم سے محبت سے نہ کہہ سکا۔ میں نے ساری زندگی نفرتوں کا بوجھ اٹھایا ہے، اور میری زبان سے اب میٹھے بول نکلنا بہت ہی مشکل ہیں۔ آج بھی جب میں نے تمام دوپٹوں کے بیچ تمہارا دوپٹہ دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا کہ تم نے نہ جانے کیوں اپنا دوپٹہ بھی بیچ میں ڈال دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ محلے والوں نے تم سے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے، جو تم نے بنا مجھ سے پوچھے ہی مجھے یوں آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالات نے مجھے اتنا سنگ دل بنا دیا تھا کہ میں نے فوراً ہی سخت فیصلے کرنے لگا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی ہے، اور تمہیں کام کرنے کے لیے بھی اسی لیے منع کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی ماں کو بہت مشقت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بھی اسی طرح محنت مشقت کرتی رہے۔ اسی لیے میں سخت بیماری کے باوجود بھی کام نہیں چھوڑتا۔ شاہد کی باتوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور لوگوں کے رویے کا تو میں کیا ہی کہتی۔ شاہد کی وجہ سے 2 عورتوں کی طلاق ہوئی تھی، اور اس بات کا مجھ سے بہت افسوس تھا، لیکن ان کے اندر یہ تلخی زمانے نہیں بھری تھی۔ میں نے شاہد سے کہا کہ بس میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دوپٹہ میرا ہے؟ میری بات سن کر شاہد کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ دوپٹہ دراصل میری ماں کا ہے۔
جو میں نے شادی کے جوڑوں میں تمہیں دیا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کے جوڑوں کو ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے ان کی کبھی یاد نہ آئے اور وہ مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس ہوں۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، تم نے اسی لیے یہ دوپٹہ رکھ دیا۔ اس دوپٹے کو تو میں ہزاروں دوپٹوں کے درمیان بھی پہچان سکتا ہوں۔ شاہد کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی ایک اداس مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے تھے، اسی لیے وہ اتنے زیادہ تلخ ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے محبت کا ہاتھ تھاما اور انہیں یقین دلایا کہ آج کے بعد انہیں کبھی اپنی زندگی میں محبتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ طلاق جیسا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہیں لائیں گے۔ شاہد نے مجھ سے وعدہ کر لیا، کبھی کبھی کچھ لوگوں کے رویے کسی بچے یا انسان کی پوری زندگی پر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ شاہد کے ساتھ ہی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے انتقام لے لیا تھا، اب اسے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن لوگوں نے طلاق کی خبر کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پھیلایا کہ سننے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر عورت کی ہی طلاق ہوئی ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہی بہت زیادہ عام ہے کہ ہم بری خبروں کو بہت جلد اور بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، جبکہ اچھی باتوں کو کہیں فنا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس کا تذکرہ ہر زبان پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اچھا کام کرے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے گھروں سے لے کر سوشل میڈیا تک صرف اور صرف برائی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔